अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा औ क़ाल ऊहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शै वमन क़ाल सउन्ज़िलु मिस्ल मा अंज़लल्लाह वलौ तरा इज़िज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल्मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अन्फुसकुम اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم سورۃ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کا مطالعہ شروع ہوگا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 سے۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ منسوب کیا۔ او قال اوحی الی، اور اس نے کہا کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے۔ ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس پر کوئی بھی وحی نہیں کی گئی۔ ومن قال، اور جو یہ کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی وہ اتارتا ہوں، نازل کرتا ہوں جو اللہ نے نازل کیا۔ یہ مشرکین مکہ کے کچھ لوگوں کے دعووں کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ایسے جھوٹے دعوے داروں کے انجام کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش کہ تم دیکھو کہ جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو۔ ایسے ظالموں اور جابروں کی جانیں بڑی سختی سے فرشتے نکالیں گے۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے تھے۔ اس سے اشارہ ہو رہا ہے عذاب قبر کی طرف بھی۔ ایک عذاب ہوگا قیامت کے دن، اور روح قبض کرنے کے ساتھ ہی جو عذاب شروع ہو رہا ہے یہ عذاب برزخ یا عذاب قبر ہے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، بلکہ تم نے دعوے کیے کہ ہم پر بھی وحی آتی تھی۔ ایسے جھوٹے دعوے کا آج یہ انجام ہوگا کہ ذلت کا عذاب تمہاری موت کے ساتھ تمہارے لیے شروع کر دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ایک مرتبہ عالم ارواح میں، جب سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کرایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور قیامت کے دن دوبارہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں کھڑا کر دے گا، اور ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ جیسے سورہ مریم آیت نمبر 95 میں بات آئی، فرمایا کہ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے حضور پیش ہوگا قیامت کے دن۔ وَتَرَكْتُمْ خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا مراد مال و اسباب، وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ آج تم اکیلے آئے ہو تمہارے اعمال کے ساتھ، کوئی مال، کوئی اسباب، کوئی گھر والے، کوئی تم ساتھ نہیں۔ ہر ایک کو اپنا جواب اکیلے اکیلے خود دینا پڑے گا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تمہارے ساتھ وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ وہ شریک ہیں، جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے تمہاری شفاعت کریں گے، آج کوئی تمہارے ساتھ نظر نہیں آتا۔ لَقَدْ تَقْطَعَ بَيْنَكُمْ، یقیناً تمہارے درمیان رشتے ختم ہو گئے، کٹ گئے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم جو دعوے کرتے تھے وہ تم سے گم ہو گئے، غائب ہو گئے۔ آج کوئی تمہارے جھوٹے معبود تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیرنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت، انسان تو بیج زمین میں ڈالتا ہے، وہ بیج بھی اللہ نے پیدا کیا۔ گٹھلی زمین میں انسان ڈالتا ہے، وہ گٹھلی بھی اللہ نے پیدا کی۔ اس بیج کو پھٹنے کی، اس گٹھلی کو پھٹنے کی طاقت اللہ ہی دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہے جو چیرنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ یخرج الحی من المیت، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ ومخرج المیت من الحی،
اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان. انڈے سے مرغی پیدا کر دی اور مرغی سے انڈا پیدا کر دیا. ایک وقت میں ایک چیز جاندار، اس سے نکلنے والی شے بے جان، جیسے کہ مرغی سے انڈا نکلا اور انڈے سے مرغی نکلی تو بے جان سے جاندار شے نکل آئی. اے اللہ تعالیٰ ایک پوری قوم کو جو مردہ ہو چکی ہو زندگی عطا کر دے. عرب کے صحرا میں رہنے والوں کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، دنیا کی امامت ان کے قدموں میں ڈال دی. اللہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ نکالتا ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تم بہہ کے جا رہے ہو؟ کیوں اس اللہ کو نہیں مانتے؟ کیوں اس کی توحید کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے؟ کیوں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ فالق الاسباح، وہ رات کی تاریکیوں کو چاک کر کے صبح کو روشن کرنے والا ہے اللہ. وجعل اللیل سکنا، اور اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، آرام کے لیے. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کتاب کا ذریعہ بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ انداز ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے. وہو الذی جعل لکم النجوم، اور وہ اللہ ہے جس سے تمہارے لیے ستارے بنائے. لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، تاکہ تم ان سے خشکی اور دریا میں راستہ تلاش کر لو. ستاروں کی گردش کا ایک اہم فائدہ کیا ہے؟ انسان راستہ تلاش کر لیتا ہے. آج جو جدید ایکوپمنٹس ہیں وہ بھی ستاروں کی گردش کی بنیاد پر راستے کا تعین ہمیں کر کے بتاتے ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یقیناً ہم نے آیات کھول کھول کر واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ اللہ ہے جس سے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر تمہارا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور تمہارا ایک دائمی ٹھکانہ ہے. ساری نسل انسانی کو آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، کل تمہیں پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہوگا، اور آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یقیناً ہم نے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس سے نکالی ہر قسم کی نباتات، ہر قسم کی اگنے والی شے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے اس سے سبزی نکالی جس پر ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے خوشے ہوا کرتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجوروں کے شگوفوں سے ہم نے جھکے ہوئے خوشے نکالے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، بڑے بڑے درخت ہوتے کھجور کے اور ان کے اندر بہت سارے جھکے ہوئے خوشے ہوتے جن پر کلو کے حساب سے کئی کلو کھجور لٹکی ہوئی ہوتی ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات اللہ نے بنائے. مشتبہاً وغیر متشابہ، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں بھی ہیں. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گونا گو رنگینی رکھی ہے اپنی تخلیق کے اندر. کہیں ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے، کہیں سائز ڈفرینٹ ہے، کہیں کلر ڈفرینٹ ہے، کہیں تاثیر ان پھلوں کی ڈفرینٹ ہے. ملتے جلتے بھی ہیں، سائز ایک ہے، رنگ ایک ہے، اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں، ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. کوئی زیادہ میٹھا ہوتا ہے، کوئی کم میٹھا ہوتا ہے. انظروا الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف دیکھو. اذا اثمر، جبکہ وہ پھلتا ہے. وینعہ، اور جبکہ وہ پکتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ ایک گٹھلی اور ایک بیج سے معاملے کو شروع کر کے پورے درخت کو کھڑا کرتا ہے، اور کتنے عمدہ اور لذیذ پھل تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس سارے عمل کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں تمہارے سامنے واضح ہوتی چلی جائیں گی. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی معرفت عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے احکامات کو مانیں اور ان پر عمل کریں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، معاذ اللہ. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالی نے جنات کو بھی پیدا کیا. یہ جنات سے بھی دعائیں کرتے تھے مشرکین مکہ اور ان سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے برابر کھڑا کر دیا انہوں نے، معاذ اللہ. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشتے بغیر علم کے. مشرکین مکہ کا بیان ہے. جنات کی پوجا پاٹ بھی ہو رہی، شیطان بھی تو جن تھا، اس کی بھی پوجا پاٹ ہوتی تھی. اور ان مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا، معاذ اللہ. سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے
اور اس سے بلند ہے جو یہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جھوٹی باتوں سے پاک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحب، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ کیسی بات ہے تم اللہ کی طرح منسوب کرتے ہو؟ اولاد کی ضرورت انسان کو ہے، اللہ کو نہیں۔ اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں۔ ان ظالموں نے یہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق جنات سے جوڑ دیا اور ان کی اولاد قرار دے دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، انا یکون لہ ولد، اللہ کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کا مطالعہ مزید جاری رہے گا، مگر ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 101 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مشرکین کے شرک کی نفی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ اللہ کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں۔ مزید فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر شے کو پیدا فرمایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء، ہر شے کا وہ پیدا فرمانے والا ہے۔ فاعبدوہ، اسی کی تم عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر وکیل ہے، نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی۔ ہم ان آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ ہاں، قیامت میں جنت میں اللہ دیدار اپنے نیک بندوں کا عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو وہ دیدار عطا فرمائے، مگر دنیا میں لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، اللہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اللہ تو ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کی حرکت سے واقف ہے۔ ہماری آنکھیں کیا کچھ دیکھتی ہیں، کیا کچھ نہیں دیکھنا چاہیے ان کو، اور وہ بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ بہت باریک بھی ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی سے بصیرت کی باتیں آ گئیں، آنکھیں کھول دینے والے دلائل آ گئے۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے دیکھ لیا تو اپنے بھلے کے لیے دیکھا۔ جو آج حق کو دیکھ لے اور قبول کر لے، اپنے بھلے کے لیے دیکھے گا، اپنے بھلے کے لیے قبول کرے گا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ جو جانتے بوجھتے حق کو جھٹلائے گا، دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں، تم سے منوانے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، میں تو پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تم نہ مانو تو تمہارا اپنا قصور۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو طرح طرح سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولَ دَرَسْتَ، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہیں کہ آپ نے کہیں سے سیکھ لیا ہے اور کہیں سے پڑھ لیا ہے۔ یہ مشرکین مکہ الزام لگاتے تھے یہ قرآن کہیں سے سیکھ کر لا رہے، معاذ اللہ۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم جاننے والوں کے لیے واضح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ پیغام آپ کو دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ ان کو سمجھانے کے لیے طرح طرح سے آیات پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں، مگر یہ مان کر نہیں دیتے، تو ان کا اپنا قصور اور اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی وحی کی پیروی کا حکم ہے، مجھے اور آپ کو بھی یہ حکم دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اب جو زبردستی گمراہ ہونا چاہے گا اللہ اس کو ہدایت کی طرف لے کر نہیں آئے گا۔ یہ جو فرمائے کہ اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے، اللہ زبردستی کسی کے لیے چاہت نہیں رکھتا۔ اللہ زبردستی نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ فرماتا وما جعلناک علیہم حفیظا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر حفیظ نہیں بنایا، نگہبان نہیں بنایا۔
जबरदस्ती मनवाना आपका काम नहीं। वमा अंत अलीम वकील, और ना इन पर दारोगा हैं और निगहबान हैं कि जबरदस्ती से मनवाएं, ये आपका काम नहीं है। उसके बाद दाई दीन के लिए बड़ी कीमती हिदायत इस मुकाम पर आ रही है। फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा ये लोग जिनको पुकारते हैं, ए मुसलमानों तुम उनको बुरा भला मत कहो। इनके माबूद जो झूठे हैं उनको गाली देने की इजाजत नहीं है, ये गलत, ये शिर्क कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इनके माबूदों की कोई हैसियत नहीं, मगर इनको बुरा भला कहने से मना किया गया। ये हमारे दीन की तालीम। दूसरों के माबूद झूठे ही क्यों ना हो, इश्तियाल अंगेज ना बनना, उनको बुरा भला मत कहना, वरना क्या होगा। फरमाया फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म, फिर ये लोग अल्लाह को बेसमझे बूझे बुरा भला कहेंगे। तुम्हारा माबूद बरहक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला, और इनके माबूद झूठे हैं, मगर ए मुसलमानों तुम इनके माबूदों को बुरा भला कहोगे तो ये पलटकर अल्लाह ताला को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, माअद अल्लाह। तो अल्लाह के बुरा भला कहलवाने में तुम्हारा हाथ आ जाएगा। इस बात को समझिए एक हदीस से, बुखारी शरीफ की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन आदमी वो है जो अपने माँ बाप को गाली दे। अल्लाह अकबर। बदतरीन आदमी वो है जो अपने माँ बाप को गाली दे। सहाबे किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ बाप को गाली कैसे देगा? फरमाया कि एक शख्स किसी और शख्स के माँ बाप को बुरा भला कहता है, गाली देता है, और वो पलटकर इसके माँ बाप को गाली देते हैं, तो अपने माँ बाप को गाली दिलवाने में इसका कसूर हुआ, इसने अपने माँ बाप को गाली दी। तो दीन की दावत के मैदान में हमें भी समझाया जा रहा है, दावत पेश करो, दूसरों की गलती की इस्लाह की खातिर उनकी गलती की वजाहत भी कर दो, मगर इश्तियाल अंगेज न बनो, बद कलामी न करो। माबूद झूठे हैं उनके, मगर गालियां मत दो, वरना वो पलट कर तुम्हारे माबूद बरहक अल्लाह रब्बुल आलमीन को बुरा भला कहेंगे। इसी तरह मुसलमानों के दरमियान आज बहुत सारी जमातें काम कर रही, आज बहुत सारे मसालिक मौजूद हैं। हमारा दिल खुला होना चाहिए, सब मुसलमान हैं जो दीन की तालीमात पर अमल पैरा है, लेकिन हम एक दूसरे को बुरा भला कर कहेंगे तो हम किसी को कहेंगे वो पलट पलट कर हमें कहेगा, हम किसी के आलिम को गालियां देंगे पलट कर वो हमारे आलिम को गालियां देगा। इससे दावत के काम को नुकसान पहुंचेगा, दीन के कौस को नुकसान पहुंचेगा, इससे मना किया गया। फरमाया कज़ालिक ज़य्यना लिकुल्ली उम्मतिन अमलहुम, इसी तरह हमने हर गिरोह को उसका अमल मुज़य्यन करके दिखा दिया। बुराइयां करते रहते और समझते हैं बहुत अच्छे जा रहे हैं, इससे चौकन्ना रहना चाहिए। ये ढील होती है अल्लाह ताला की तरफ से, और बिल आखिर बंदा फिर बहक जाता है सही रास्ते से। सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम, फिर इन्हें लौटना है अपने रब की तरफ। फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून, फिर वो अल्लाह उन्हें बता देगा उसके बारे में जो कुछ वो किया करते थे। वो अक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम, और वो अल्लाह ताला की पक्की कसमें खाते हैं। लइन जाअतहुम आयतुन, कि अगर इनके पास कोई निशानी आ जाए, लयुमिनुन्न बिहा, तो जरूर वो उस पर ईमान ले आएंगे। ये सूरतुल अनाम में बार बार जिक्र आया, ये फरमाइशी मोज़ों का मुतालबा करते थे, बस कोई निशानी आ जाए, कोई मोज़ा आ जाए, मान लेंगे। फरमाया कुल इन्नमल आयातु इल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए निशानियां तो अल्लाह के पास से हैं। वमा युशइरुकुम, और मुसलमानों तुम्हें क्या पता, अन्नहा इदा जाअत ला युमिनून, कि अगर वो निशानी आ भी जाएं तो ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। बताया जा रहा है कि इनके पास निशानियां तो मौजूद हैं, अल्लाह का कलाम अजीम कुरान हकीम भी आ चुका, इस कायनात में अल्लाह की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं, उसको देखकर भी ईमान नहीं लाते और जानते बूझते झुटलाते हैं, तो फिर इनका कोई हल नहीं हो सकता। इससे अगली आयत में बताया गया कि अल्लाह ताला किस तरह गुमराह फरमाता और कब गुमराह फरमाता है। फरमाया वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, और हम उनके दिल और उनकी आंखों को उलट देंगे, कमा लम युमिनु बिही अव्वल मरवा, जैसे वो पहली मर्तबा इन निशानियों को देखकर ईमान नहीं लाए। वनज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, और हम उन्हें छोड़ देंगे उनकी सरकशी में कि वो बहकते रहें। या फरमाया उनकी आंखों को हम पलट देंगे और उनके दिलों को हम उलट देंगे, क्यों? ये पहली मर्तबा ईमान नहीं लाए थे। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है, अगर वो इस इख्तियार को सही तरह इस्तेमाल करे तो हिदायत की तौफीक मिल जाती है अल्लाह की तरफ से। बंदा निशानियां देखता रहे, दिल गवाही भी दे दे, जैसे मुशरिकीन के दिल गवाही देते थे, फिर जानते बूझते अगर वो उसको रद्द कर दे तो अल्लाह ताला हक कबूल करने की सलाहियत वापस ले लेते हैं। फिर वो मकाम आता है सूरतुल बकरा आयत नंबर 7 के मुताबिक, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। ये मोहर कब लगाई गई? जब बंदों ने निशानियां देख ली, दिल ने गवाही दे दी, मगर तकब्बुर आड़े आ गया, तासुब आड़े आ गया, जानते बूझते रद्द किया,
تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی واپس لے لی۔ بات سیدھی سی ہے، ہم جس صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں وہ بڑھتی رہتی، اور جس صلاحیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ کم ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اگر ہدایت کی طلب و تڑپ ہوگی اور نیک نیتی ہوگی، ہدایت مل جائے گی اللہ کی طرف سے، اور بندہ جانتے بوجھتے گمراہی کی طرف بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے اندھیروں میں ڈال دیں گے، بہکتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 8واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کر دیتے اور ان سے مردے باتیں بھی کر لیتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہم ان کے سامنے ہر چیز پیش کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ اصل بات کیا ہے، یہ جو مطالبے کر رہے ان کے دل کے اندر چورے، یہ ماننا نہیں چاہتے، ورنہ جس کے سامنے کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہوں، جس کے سامنے قرآن جیسا کلام آ گیا ہو، پھر اور کیا اس کو چاہیے؟ مگر ان کی ہر دھرمی کے اوپر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے، یہ فرشتوں کو دیکھ لیں، مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیں، ہر آیت ہر نشانی ان کے سامنے ہم پیش کر دیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ مراد ہے کہ اللہ زبردستی نہیں چاہے گا، اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا، نیکی بدی کا شعور دیا، نیکی بدی کا اختیار دیا، جو جس طرف چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ فرمایا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے، اور جبرن اللہ تعالیٰ نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور جبرن اللہ نہ کسی کو گمراہ فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سحر میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر کے شروع میں آیا ہم نے راستہ دکھا دیا، اب چاہے انسان شکر گزار بنے چاہے انسان ناشکرہ بنے، چوائس انسان کے پاس ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نادانی کرتے ہیں، ان میں سے اکثر جہالت پر اتر آتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے بھی قرآن موجود، آج ہمارے سامنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود، اللہ کی اس کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں، ہمارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں، کیا ہم ان سب کو مانتے کہ نہیں؟ اور زبان سے آگے بڑھ کر دل سے مانتے کہ نہیں مانتے؟ اور پھر جو حق ہمارے سامنے آتا ہے کیا ہم اس پر عمل کرتے کہ نہیں؟ اگر ہاں تو بڑی مبارک بات ہے، اور حق سامنے آ گیا اور ہم اس کو رد کر دیں یا معاذ اللہ اس پر عمل نہ کریں، اللہ کی کتاب کو فراموش کر دیں، تو اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، پھر وہ مقام بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق واپس لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن